قرضاوی صاحب پہ یہ نقد بھی ہے کہ جو ہے انہوں نے مطلب کافی جو ہے مسلمانوں کو مروایا، یعنی اس انداز سے کہ قوت و شوکت جو ہے وہ برابر نہیں تینیوں کو انہوں نے فتویٰ دے دیا، وہ لڑنے پہ لگ گئے، پھر ان پہ مسلسل حملے ہوئے. بلکہ ابھی پاکستان میں بھی حال میں کچھ مشہور اور قابل احترام شخصیات ہیں، لیکن انہوں نے اس طرح کا بیان دیا ہے کہ یہ جو کارروائی ہوئی تھی مزید جو ہے تین مکمل تباہ ہو چکا ہے. تو اس تناظر میں اس کو بھی واضح کریں کہ یہ جو شوکت کی جو تصاوی ہے یا یہ مساوات کیا لازمی ہے، اور اس میں ان کی تاریخی سیاق کیا ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ سکون سے بیٹھے ہوئے تھے، ایک حملہ ہو گیا تو انہوں نے پلٹ کے جو ہے پھر آپ کو جو برباد کر دیا. لیکن اگر ہم پوری تاریخ دیکھتے ہیں انتداب سے لے کے بالفور کے اس سے معاہدے سے لے کے، تو یہ بالکل ایک تسلسل سے چلتا آ رہا ہے، اس میں کہیں جنگ بندی تو کبھی بھی نہیں آئی. اس وقت سارے ہی مسلمان ملک بہت کمزور ہیں، طاقت کے توازن کے لحاظ سے کافر کے پلے کے نہیں ہیں. کوئی کافر ملک جو ہے وہ جس وقت کہے کہ یہ ملک خالی کرو، میں اس پر چڑھانا چاہتا ہوں، تو آپ مطلب ہے کہ یہ کہیں گے کہ بھئی کیونکہ ہم اس کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، تو حضرت شیخ کا فتویٰ یہ ہے کہ جب آپ طاقت کا توازن ہو تو وہ جنگ آپ پر حرام ہوتی ہے. اچھا، تو ہم تو مطلب یہی کہتے ہیں جب کافر چڑھ آیا تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اس میں آپ نے نہیں دیکھنا آپ کم ہیں، آپ زیادہ ہیں، آپ عورت ہیں، آپ غلام ہیں، آپ بڑے ہیں، نفیر عام آپ نے جو ہے نا جو کر سکتا ہے کافر کو مارو. عورتیں چھتوں پہ چڑھ کر پتھر مار سکتی ہیں تو ماریں. وہ زندگی موت سے بڑا مسئلہ ہے. مسلمانوں کی جو ہے نا وہ دارالاسلام کا ایک قطعہ کافر جو ہے نا وہ چھین رہا ہے، اس کے لیے جانیں بھی قربان ہیں. ہمارا جو نیریٹو ہے وہ ہمیشہ سے مطلب یہی آ رہا ہے کہ جب کافر چڑھ آئے گا تو ہم نے خون کے آخری قطرے تک جو ہے نا وہ لڑنا ہے اور ہاں کوئی کمزور ہے بیچارہ مطلب بھاگنا چاہ رہا ہے، اس کے لیے شاید کہیں سے کوئی گنجائش کوئی نکال دے سو نکال دے. یہ البتہ ہے کہ قوم کے حق میں یہ کہ حضرت شیخ کہتے ہیں کہ بھاگو، لڑائی کرنی حرام. اچھا، مسئلہ لڑائی حرام کی بات ہو رہی ہے نا، کہ یہ بالکل غلط ہے اور یہ ظلم ہے اور یہ زیادتی ہے. تو یہ جو کر رہے ہیں نا، جانیں دے رہے ہیں، یہ گناہ کر رہے ہیں. یہ جو جانیں دے رہے ہیں یہ گناہ کر رہے ہیں. تو حضرت شیخ کوئی بھی ہوں، اللہ ان کی مطلب جو ہے ہماری بھی مغفرت کرے، ان کی بھی کرے، ہمیں بھی معاف کرے، ان کو بھی معاف فرمائے. لیکن ہم علمی حوالوں سے باتیں کر رہے ہیں، استغفر اللہ، ورنہ ہم چھوٹے موٹے کرنے والے اللہ بچائے ہم نہیں ہیں. تو جو بھی کو حضرت شیخ جو ہے نا ایسی کسی جنگ کو حرام کہتے ہیں، وہ دراصل پوری مسلم مظلوم قوموں کے حق میں ایک فتویٰ دے رہے ہیں. وہ تو ابھی کافر کو پتہ نہیں چلا کہ ہمارے اس خاکستر میں ایسی چنگاریاں بھی ہم رکھتے ہیں جو انشاءاللہ ایسے فتوے دینے والے ہیں. کافر کا مسئلہ تو حل کر دیا ہے. کوئی تکڑا کافر ملک صرف اس کو نوٹس دینا ہے، اس سے اگلے لمحے ہم پر جہاد حرام ہوگا. صحیح. وہ تو اس کا فتویٰ مانتا نہیں ہے. ہم تو اگر فتویٰ ہے، فتویٰ کا مطلب ہے کہ شریعت کی ورڈکٹ ہے، تو ہم تو شریعت کی ورڈکٹ کو مانتے ہیں، تو ہم ہی مانیں گے. صہیونی نہیں مانیں گے، کیونکہ صہیونی تو فتویٰ مانتے نہیں ہیں. فتویٰ مانتے ہیں مسلمان کے لیے فتویٰ یہ ہے کہ تیرے پر لڑنا حرام ہے. اس کے لیے بھی حضرت شیخ فتویٰ دیتے ہیں صہیونی کے لیے کہ صہیونی تیرا بھی کام حرام ہے. وہ کہتا ہے میں تو مانتا ہی نہیں ہوں تمہارے فتوے کو، نہ تمہارے کسی ریفرنس کو. اس وجہ سے وہ تو مانے گا نہیں، ہم مانیں گے حضرت شیخ کے فتوے کو. تو حضرت نے ایک اصول دے دیا ہے کہ ساری مسلم قوم میں سرنڈر کرنے اور شرعاً واجب ہے سرنڈر کرنا. کافر کو لڑنا بھی نہیں پڑے گا.